اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے کہ جس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی تاریخ ولادت جو سن ولادت ہے یعنی ولادت کی جو سال ہے 1272، اس کا پورا عدد اس آیت کریمہ کے الفاظ سے نکلتا ہے۔ کوئی اگر اس آیت کریمہ کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھ کر کے اس کے اعداد نکالیں تو اس کے پورے اعداد 1272 نکلتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رضوان ان مقدس ذاتوں میں سے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرمایا اور اپنی طرف کی روح سے مدد فرمائی۔ اسی جماعت میں سے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رضوان کی بھی مقدس ذات بابرکت اسی جماعت میں شامل ہوتی ہے۔ آج کے اس جمعے کی خطاب میں آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت اور ترجمہ سننے کے بعد اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں آج آپ کے سامنے کس عنوان اور موضوع کے تحت بات کرنے والا ہوں۔ یہ مقدس مہینہ صفر المظفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 25 تاریخ کو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیات من آیات اللہ و معجزات من معجزات النبی الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے عرس پاک بڑے ہی تذک و احتشام کے ساتھ بالخصوص شہر بریلی اور جہاں جہاں پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے ماننے والے ہیں بحمدہ تعالی ان تمام جگہوں میں اپنے اپنے انداز میں سب کوئی عرس رضوی ضرور مناتے ہیں۔ یاد رکھنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اسی مقدس مہینے کی 25 تاریخ 1340 ہجری بروز جمعہ عین خطبہ کے وقت خطبہ جمعہ کے وقت آپ کا وصال پرملال ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے 2:38 میں آپ کے کل شریف کا پروگرام بریلی شریف اور دیگر مقامات میں جہاں جہاں بھی آپ کے تعلق سے پروگرام منایا جاتا ہے وہاں پہ کل شریف کا پروگرام دن کو 2:38 میں کل شریف کا پروگرام ہوتا ہے۔ تو آج تھوڑی دیر ہم اور آپ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی پاک کو سماعت کرتے ہیں اور میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ ذرا آج میں آپ کو ان کی تحقیقی کارناموں میں سے ایک تحقیق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو کہ ہم جس امام کے ہمیشہ چرچے کرتے رہتے ہیں، ہم جس امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رضوان کے بارہا چرچا اور ان کی شہرت اور ان کا ذکر جمیل کرتے رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات آتی بھی ہے اور خیال آتا بھی ہے کہ صاحب یہ لوگ جب دیکھو تو اعلیٰ حضرت جب دیکھو تو بریلی شریف ہم یوں ہی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف نہیں کرتے ہیں بلکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابوں کو ان کے تصنیفات کو پڑھیں تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے احسان اتنے ہمارے اوپر ہیں کہ ہمیں اگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کتاب کی شکل میں یہ ہتھیار ہمیں عطا نہ فرمائے ہوتے تو آج سنیت مجروح کیا مکمل مردہ ہو جاتی، اور دین اسلام جو آج ہرا بھرا ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے، سنیت جو ہمیں آج ہری بھری نظر آ رہی ہے، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا احسان اور بہت بڑی قربانی اور بہت بڑی جانثاری ان کی ہے، تب جا کر کے آج یہ سنیت ہمیں ہری بھری ہر طرف کہیں نہ کہیں ضرور نظر آ رہی ہے۔ تو یاد رکھنا بڑے احسان سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمارے اوپر ہے، اس لیے ہم جا بجا ان کا ذکر جمیل کرتے ہیں۔ حدیث کو دیکھیں، اگر حدیث کو سمجھنا ہے تو بغیر اعلیٰ حضرت کے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہمیں کوئی شریعت کا مسئلہ معلوم کرنا ہو، کوئی فتویٰ معلوم کرنا ہو، آج وہ ہمارے مکتبہ فکر کے دارالافتاء ہو یا کسی اور غیروں کے دارالافتاء ہو، تمام مکتبہ فکر کے ماننے والوں کے دارالافتاء میں آج اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے
تو اپنے اپنے مولویوں کے فتووں سے نقل کر کے نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی فتووں سے نقل کر کے یہ سارے مفتیان کرام آج فتویٰ دیا کرتے ہیں، خواہ وہ ہمارے مسلک کے مفتیان کرام ہوں یا کسی اور مسلک کے مفتیان کرام ہوں، خواہ وہ سنی بریلوی حنفی علماء کرام ہوں یا دیوبندی وہابی یا دیگر جتنے بھی فرقہ ہے باطلہ ہے، ہر ایک کے مدرسوں میں، ہر ایک کے دارالافتاء میں آج سرکار اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہمیں نظر آتی ہے، خواہ وہ زبانی طور پر آپ کی شخصیت کو تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن دل میں ضرور وہ باطل فرقے والے کہتے ہوں گے کہ اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہم اس مسئلے کا حل کیسے فرماتے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نہ ہوتے تو آج ہمیں یہ مسئلہ حل کرنا بڑا دشوار، بڑا مشکل امر ہو جاتا۔ تو مسلمانوں، ہر مکتبہ فکر پر اگر کسی کا احسان ہے تو ان کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے، جبھی تو دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری کو آپ ہمارے ملک ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے شہر بریلی کے محلہ جسولی میں سرکار علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا پیدائشی نام محمد رکھا جاتا ہے، تاریخی نام المختار رکھا جاتا ہے۔ آپ کے جد کریم قطب الارشاد قطب الوقت حضرت علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو احمد رضا کے نام سے یاد فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو جو آپ کے پیدائشی نام اور تاریخی نام ہے اس سے کم یاد کیا جاتا ہے، لیکن دادا کیونکہ قطب الوقت تھے، آپ ولی کامل تھے، حضرت علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زبان سے جو نام آپ کو دیا احمد رضا، آج ہمارے معاشرے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے زبان پہ بھی وہی نام ہے جو نام دادا نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آج دنیا آپ کو احمد رضا کے نام سے جانتی ہے، آج دنیا آپ کو اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچانتی ہے، آج دنیا آپ کو عاشق رسول کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، بے شمار اوصاف اور بے شمار اوصاف حمیدہ کے مالک سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عاشق رسول تھے، کیسے خدا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ کے رسول کے کیسے عاشق اور محب تھے آپ۔ خدا آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے دنیا والو احمد رضا کے دل کو 2 پارا کر کے دیکھو، یعنی 2 ٹکڑا کر کے دیکھو، تو ایک ٹکڑے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، تو دوسرے ٹکڑے پہ لکھا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمانوں یاد رکھیں، یہ جو آیت کریمہ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے مدد فرمائی۔ کیا مطلب؟ اللہ جس کے دل میں ایمان کو نقش فرما دے تو ان کا حال یہی ہوتا ہے کہ ان کے دل کو اگر 2 ٹکڑا کیا جائے تو ایک ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ملے گا، تو دوسرے ٹکڑے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا ملے گا۔ مسلمانوں، ایسے عاشق رسول سرکار اعلیٰ حضرت تھے۔ مجدد ہونے کے لیے جہاں پہ بے شمار شرائطوں کی ضرورت ہے، وہیں پہ 2 اہم چیزیں اس بندے کے اندر ہونا نہایت ہی ضروری ہے، ایک علم مصطفیٰ اور ایک عشق مصطفیٰ۔ قسم خدا کے جب ہم ان دونوں پہلو کو لے کر کے سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں، تو کما حق ہو یہ دونوں صفتیں سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات میں ہمیں ملتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علم مصطفیٰ کے کیسے وارث تھے اور یہ علم آپ کے اندر کیسے پایا جاتا تھا، اگر اس کا جائزہ لینا ہو تو آپ دور نہ جائیں، آپ فتوی رضویہ کا مطالعہ کریں تو علم مصطفیٰ کا آپ کو اندازہ لگ جائے گا، اور عشق مصطفیٰ کا پتہ لگانا ہو تو آپ ہدائی کے بخشش کا مطالعہ کر لو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اعلیٰ حضرت
کیسے عاشق رسول تھے، یہ دونوں وصف میں آپ مکمل کھڑے نظر آتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ 4 سال کی عمر شریف میں آتے ہیں، جب جا کر کے آپ قرآن شریف نازلہ فرماتے ہیں، لیکن 4 سال سے پہلے جب آپ 3.5 سال کی عمر شریف میں تھے، خدا ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کے اس واقعے کو علامہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سرکار اعلیٰ حضرت کے چہیتے شاگردوں میں ہیں، آپ کے خلیفہ اول ہیں، آپ کا روحانی بیٹا ہے ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حیات اعلیٰ حضرت کے جلد اول میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں 3.5 سال کی عمر شریف میں تھا، میں اپنے گھر کے باہر چبوترے پہ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہو کر کے عربی لباس میں میرے پاس آتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ انسان ہمارے انڈیا اور ہمارے بھارت کا نہیں ہے، ہمارے ملک کا نہیں ہے، ایسا لگتا تھا کہ یہ عربی النسل ہے، عرب کا رہنے والا ہے۔ وہ آنے کے بعد مجھ سے عربی میں پوچھنے لگا، کیا آپ رضا علی خان کے پوتے ہیں؟ میں نے عربی میں جواب دیا کہ ہاں میں ان کے پوتے ہوں۔ کیا آپ نقی علی خان کے شہزادے ہیں؟ میں نے عربی میں جواب دیا کہ ہاں میں نقی علی خان کا شہزادہ ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر میرے ساتھ وہ 10 منٹ 20 منٹ نہیں بلکہ 45 منٹ تک بڑے فصیح اور بلیغ انداز سے عربی میں گفتگو کرتا رہا، سوال کرتا رہا، اور میں ہر ایک سوال کا جواب میں عربی ہی میں دیتا گیا۔ بتاؤ 3.5 سال کی عمر میں، 4 سال میں تو ناظرہ مکمل ہوتا ہے، 3.5 سال کی عمر میں آپ کس استاد کے سامنے جا کر کے آپ نے علم عربی کو سیکھا ہے؟ آپ نے عربی کے کسی عالم کے پاس جا کر کے بیٹھا ہے؟ کس کے پاس جا کر کے آپ نے سیکھا ہے؟ کسی کے پاس نہیں گئے، نہ کسی مدرسے کے دروازے کو دستک دیے ہیں، نہ کسی عالم کے پاس جا کر کے بیٹھ کر کے آپ نے عربی سیکھا ہے؟ نہیں 3.5 سال کی عمر ہے اور 4 سال میں تو ناظرہ مکمل ہوتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں کہ جب سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے 3.5 سال کی زندگی کا یہ واقعہ مجھے سنایا اور میں نے کتاب میں لکھا، تب مجھے سمجھ میں آیا کہ اعلیٰ حضرت یہ سیکھے ہوئے علم کے مالک نہیں ہے، بلکہ آپ کو علم سکھایا گیا تھا، آپ کو علم لدنی عطا فرمایا گیا تھا۔ جبھی تو دنیا کہنے پہ مجبور ہے، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ تو کریں، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کتنے جاہل ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے ایک کتاب کو بھی نہیں پڑھا، ایک رسالے کو بھی نہیں پڑھا۔ آج صاحب اعلیٰ حضرت کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، ارے صاحب یہ بریلوی ہیں، ارے یہ صاحب احمد رضا خان کے ماننے والے ہیں، یہ تو قبر پجوا ہے، یہ تو شرک والے ہیں، یہ تو بدعتی لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اعلیٰ حضرت نے شرک کو نہیں پھیلایا، اعلیٰ حضرت نے بدعتوں کو نہیں پھیلایا، اعلیٰ حضرت نے غلط رسموں کو اجرا نہیں فرمایا، بلکہ پھیلے ہوئے بدعتوں کو آپ نے، ان گندے بدعتوں کو آپ نے مسمار کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے دلیل اور براہین کے ذریعے سے آپ نے شرک کو مٹا کر کے عشق مصطفیٰ کے شمع کو روشن فرمایا ہے۔ اس ذات کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھو، اعلیٰ حضرت کے آپ کے دیے ہوئے تصنیفات کو پڑھو، ان کی کتابوں کو پڑھو، ان کی زندگی کو پڑھو، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اعلیٰ حضرت نے کیسی محنتیں کی ہے، اور جس دور میں آپ نے اپنے آنکھوں کو کھولا ہے وہ دور کوئی معمولی دور نہیں تھا۔ کبھی عظمت مصطفیٰ پہ حملہ ہو رہا تھا، کبھی عشق مصطفیٰ پہ حملہ ہو رہا تھا، کبھی میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے علم غیب پہ حملہ ہو رہا تھا، ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا تھا، اور اسی پہ بس نہیں، ان ظالموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ممکن ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، انسانیت سسکیاں لے رہی تھی، سنیت اس جانب جا رہی تھی کہ لوگ صاحب کشمکش میں تھے کہ اب کیا ہوگا۔ اللہ نے ایسے پرفتن دور میں بریلی شہر میں حضرت نقی علی خان کے یہاں مجدد اعظم بنا کر کے
کے سرکار اعلیٰ حضرت کو مبعوث فرمایا، اور جب آپ نے آنکھیں کھولی ہے تو ان تمام باطلوں کے سامنے جب آپ نے قلم اٹھایا ہے، قسم خدا کی اس قلم کی نوک سے اعلیٰ حضرت نے ایسی دلائل ان ظالموں کے سامنے رکھے ہیں کہ آج تک تمام فرقہ باطلہ اگر ایک جگہ جمع ہو کر کے آپ کے ایک فتوے کا جواب دینا چاہے تو آپ کے ایک فتوے کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہ کتابیں ہمیں عطا فرمائیں، وہ فتوے عطا فرمائے، وہ عقیدے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ان کا احسان ہے کہ آج سنیت ہری بھری نظر آ رہی ہے، ان کا احسان ہے کہ آج ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہے اور صحیح و سالم ہے۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت کے ہم ذکر جمیل کرتے ہیں جب یہ وقت آتا ہے، یا گاہے باگاہے جب کبھی بھی اسٹیجوں کے ذریعے سے، مسجد کے محراب کے ذریعے سے ہم ان کا نام لیتے ہیں، ان کا ذکر جمیل کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا بڑا احسان اہل سنت والجماعت پر ہے، پوری امت مسلمہ پہ ان کا بڑا احسان ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ 3.5 سال کی عمر میں 45 منٹ تک آپ عربی میں کلام کرتے ہیں۔ 4 سال کی عمر میں ناظرہ مکمل فرماتے ہیں۔ آگے بڑھے 6 سال کی عمر میں سرکار اعلیٰ حضرت کی آپ دیکھیں 6 سال کی عمر میں جب آپ آئے، مطالعہ کریں تو سمجھ میں آئے گا میرا بچہ، آپ کا بچہ، میرے معاشرے کا 6 سالہ بچہ اپنے ماں باپ کا نام تک ڈھنگ سے نہیں لے سکتا ہے۔ اس بچے کو اگر ہم کوئی کھانے پینے کی دعا یاد کراتے ہیں، مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ لگ جاتا ہے تب جا کر کے وہ دعا یاد کر پاتا ہے۔ لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کی 6 سالہ زندگی دیکھیں، علماء فرماتے ہیں، ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ 6 سال کی عمر شریف میں پہنچے تو آپ بریلی شریف میں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر بڑے مجلس میں بے شمار علماء، بے شمار مشائخ کے سامنے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے جشن عید میلاد النبی کے عنوان پہ یہ بھی نہیں کہ 10 منٹ 20 منٹ نہیں بلکہ 1 گھنٹہ 45 منٹ تک مسلسل جشن عید میلاد النبی کے عنوان پہ آپ تقریر فرماتے ہیں، آپ خطاب فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج ہم 40 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، تقریر کرتے کرتے 12-13 سال نکل گئے، لیکن صاحب ہم 1 گھنٹہ بولتے ہیں تو ہمارے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، ہمارے حلق پانی مانگتا ہوا نظر آتا ہے، صاحب ہماری آواز پھنس جاتی ہے، ہم مشکل گھڑی میں آ جاتے ہیں، الفاظ ڈھنگ سے ادا نہیں ہو پاتے۔ لیکن باہر میرے امام 6 سال کی عمر میں 1 گھنٹہ 45 منٹ، یہ بھی نہیں کہ آپ عام جاہلوں کے سامنے ہیں، بڑے بڑے جید علماء اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہیں، وقت کے علامہ بیٹھے ہیں، وقت کے فہامہ بیٹھے ہیں، وقت کے بڑے بڑے خطیب اور مقررین بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں جشن عید میلاد النبی کے یعنی سرکار کی آمد کی خوشی میں اور جو اس عنوان پہ آپ تقریر فرمائے 1 گھنٹہ 45 منٹ 6 سال کی عمر شریف میں آپ تقریر ارشاد فرماتے ہیں، سارے علماء دنگ رہ جاتے ہیں، سب کے سب پکار اٹھتے ہیں، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو دیکھیں، پھر آگے بڑھے، جب آپ 8 سال کی عمر شریف میں آتے ہیں تو زندگی میں سب سے پہلے قلم آپ اٹھاتے ہیں کتاب لکھنے کے لیے، تو 8 سال کی عمر شریف میں آپ ایک عربی علم نو کی گرامر کی کتاب ہے جسے ہمارے درسگاہ نظامی میں یعنی جہاں ہم پڑھتے ہیں، جہاں علماء پیدا ہوتے ہیں، ان مدرسوں میں دوسری جماعت میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، ہدایت النحو یعنی علم نحو کی گرامر کی بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب کی شرح آپ لکھتے ہیں، شرح لکھتے ہیں، وہ بھی اردو زبان میں نہیں بلکہ عربی زبان میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں اسی 8 سال کی عمر میں سرکار اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلا فتویٰ، لیکن باحیثیت مفتی نہیں، بس ایک طالب علم تھے، لیکن فتویٰ سامنے آ گیا، آپ نے لکھ دیا پہلا فتویٰ۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب آپ عالم بنے، مفتی بنے، 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر شریف میں جب آپ نے رضاعت کے تعلق سے پہلا مسئلہ اور پہلا فتویٰ آپ نے صادر فرمایا تھا، لیکن ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرح بھی لکھتے ہیں، اور 8 سال کی عمر ہی میں آپ نے سب سے پہلا فتویٰ عطا فرمایا، لیکن باحیثیت مفتی نہیں بلکہ آپ طالب علم تھے۔ وہ فتویٰ یہ تھا کہ رامپور میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، اس دور میں جب آپ کے والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی شریف کے مسند افتاء پہ فائز تھے، یعنی آپ اس وقت کے مفتی تھے،
آپ فتویٰ دیا کرتے تھے تو علامہ ارشاد رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ آیا تھا، آپ نے جواب دیا اور اس جواب پہ دستخط کے لیے آپ نے علامہ نقی علی خاں کے پاس وہ استفتاء بھیجا کہ حضور میں نے یہ جواب دیا ہے اور اس پر آپ تحقیق فرما کر کے اس پر آپ تصدیق کر دے، یعنی آپ بھی دستخط کر دے، اپنی مہر لگا دے تاکہ یہ فتویٰ اور مضبوط ہو جائے۔ سرکار ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں یہ فتویٰ رامپور سے چلا، بریلی شریف آیا، علامہ نقی علی خاں کے افطار الافتاء میں جب یہ فتویٰ آیا تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جبکہ آپ 8 سال کی عمر شریف میں تھے، آپ ٹہلتے ہوئے جب دارالافتاء میں پہنچتے ہیں آپ نے وہ فتویٰ پڑھا، پڑھنے کے بعد قلم اٹھایا، آپ نے علامہ ارشاد رامپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جواب پہ کئی اعتراضات قائم کر دیے، اس کے بعد صحیح جواب دوسرے کاغذ میں لکھ کر کے اسی کاغذ کے نیچے رکھ دیتے ہیں، نہ نیچے نام لکھتے ہیں نہ مہر لگاتے ہیں۔ جب علامہ نقی علی خاں آپ کے والد گرامی آپ افتاء پہ آتے ہیں، دارالافتاء میں آتے ہیں، آنے کے بعد جب آپ نے فتویٰ پڑھا ایک جانب جواب علامہ ارشاد رامپوری کا ہے تو دوسرے جانب جواب ایک دوسرے شخص کا ہے، دونوں کو پڑھتے ہیں لیکن تحریروں کو دیکھ کر کے خط کو دیکھ کر کے آپ سمجھ گئے کہ یہ تحریر کسی اور کی نہیں، یہ رائٹنگ کسی اور کی نہیں، یہ میرے شہزادے احمد رضا کی رائٹنگ ہے، یہ ان کی تحریر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والد گرامی نے فرمایا احمد رضا کو بلایا جائے، آپ قریب آتے ہیں، آپ کے والد گرامی نے فرمایا بیٹا آپ نے علامہ ارشاد کے فتوے پر آپ نے سوال قائم کیا، پھر آپ نے صحیح جواب دیا ہے۔ ہاں حضور میں نے کیا، کہ معلوم ہے علامہ ارشاد کون ہے، بہت بڑے عالم دین ہے، کہا ہوں گے وہ بہت بڑے عالم دین، لیکن ان کے فتوے میں یہ اعتراضات قائم ہو رہے تھے، میں نے یہ سارے اعتراضات کیے ہیں اور اس کا صحیح جواب بھی دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 8 سالہ زندگی ہے، 8 سال کی عمر میں ہے اعلیٰ حضرت، یہ کہہ کر کے آپ دارالافتاء سے باہر جاتے ہیں، تمام شاگردوں کی موجودگی میں آپ کے والد گرامی علامہ نقی علی خاں نے فرمایا کہ میرا بیٹا احمد رضا نے جو جواب دیا ہے بڑے سے بڑا مفتی بھی یہ جواب نہیں دے سکتا ہے جو 8 سال کی زندگی میں احمد رضا نے جواب دیا ہے۔ جبھی تو دنیا کہتی ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ جب 8 سال کی زندگی کا کوئی جواب نہیں لا سکتا ہے تو ان کی زندگی پاک کے آخری ایام آخری سالوں کے جواب کون لا سکتا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی تو دیکھیں۔ پھر جب آپ 10 سال کی عمر میں شریف میں پہنچتے ہیں تو 10 سال میں پہنچنے کے بعد آپ مسلم الثبوت ایک عربی کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کتاب کے حاشیہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ جب 13 سال 10 ماہ 5 دن کے ہوتے ہیں تب جا کر کے آپ تمام علوم مروجہ پر مکمل دسترس حاصل کرتے ہیں، یعنی آپ فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں، فاضل بن گئے، عالم بن گئے، مفتی بن گئے، محدث بن گئے، مفسر بن گئے۔ 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں مکمل تمام علوم مروجہ پر مکمل دسترس حاصل کر لیتی ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، سرکار اعلیٰ حضرت کسی ایک علم کے عالم کا نام نہیں ہے، صرف آپ ایک علم پر مہارت تامہ نہیں رکھتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 55 علوم پر سرکار اعلیٰ حضرت کو مکمل دسترس حاصل تھا، 55 طرح کے علوم جانتے تھے، جس میں سیاسیات، جس میں فلکیات، جس میں ارضیات، جس میں ریاضی اور دیگر جتنے بھی یہ علوم آتے ہیں، منطق ہے، فلسفہ ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، بلاغہ ہے اور دیگر 55 سے زائد علوم پر مکمل دسترس آپ کو حاصل تھا۔ اور آج کی ریسرچ اور آج کی تحقیق کے مطابق اعلیٰ حضرت کو 100 سے زائد علوم پر مکمل مہارت تامہ حاصل تھا۔ عام فام شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو محبت کے عینک سے دیکھو گے، محبت کے آنکھ سے دیکھو گے تو اعلیٰ حضرت صرف کسی ایک ذات کا نام نہیں ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو مکمل ایک لائبریری کا نام امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اعلیٰ حضرت کو پڑھو تو صحیح، صرف بغض اور عناد کی بنیاد پہ یہ کہہ دینا کہ صاحب ارے وہ اعلیٰ حضرت ہے، ارے وہ امام احمد رضا ہے، معاذ اللہ جنہوں نے صرف خالی شرک کو پھیلایا، بدعتوں کو پھیلایا ہے، نہیں رہی۔ ذرا ان کی زندگی کا مطالعہ تو کرو، ذرا ان کو پڑھو تو
تو صحیح, ذرا ان کی زندگی کو سنو تو صحیح, ذرا ان کے تمام حیات طیبہ کو پڑھو تو صحیح, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیا ہے, کیا کیا آپ کی خدمتیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہیں سے میں آپ کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں, یہ بہت بڑا فتنہ ابھی سے نہیں کافی دنوں سے پھیلا ہوا ہے کہ صاحب یہ سنی بریلوی اور صاحب یہ وہابی تبلیغی یہ کیا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ فرقہ باطلہ یہ کہہ کر کے ہمارے بھولے بھالے سنیوں کو صاحب ان کا ایمان خراب کر دیتا ہے. وہ کیا کہتا ہے, اور بہت بڑی بیماری ہے یہ, اور اس چال کو, اس بیماری کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تبلیغی اور سنی بریلوی یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے, یہ ان دونوں مولانا کی جھگڑا ہے. کون دونوں مولانا؟ بریلی کے احمد رضا اور صاحب وہ تھانہ بھون کے رہنے والے اشرف علی تھانوی. یہ دونوں آپس میں ایک مرتبہ جھگڑا کیے, ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے. یہ چال ہے ان لوگوں کی, یہ سازش ہے ان لوگوں کی. ذرا میرے چند جملوں کو, بات آ گئی بیچ میں, ذرا میں یہ چند جملے آپ غور سے سننا اور ذہن و دماغ میں رکھنا. یہ کیا کہتا ہے کہ یہ دونوں ایک جگہ ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے اور صاحب آپس میں جھگڑا ہوا, فساد ہوا, تو انہوں نے اپنا گروپ بنا لیا. اب دو مولانا تھے, انہوں نے گروپ بنا لیا. ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے جھگڑے میں پڑھنے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے جھگڑوں میں پڑھنے کی. یاد رکھنا مسلمانوں, سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کرو. آپ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالعلوم دیوبند پڑھنے کہاں جاتے, آپ نے زندگی بھر اس مدرسے کے دروازے کو نہیں دیکھا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرے. میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ وہ مدرسہ تو دور کی بات ہے, آپ اس شہر دیوبند میں بھی پوری زندگی میں کبھی آپ نے سفر نہیں فرمایا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے جتنے بھی سفر فرمائے ہیں اس کا مطالعہ کرے, کبھی بھی اس شہر کا نام نہیں آتا ہے, یعنی اس شہر میں قدم بھی نہیں رکھے, اس مدرسے میں کبھی گئے بھی نہیں. تو پھر صاحب یہ دونوں آپس میں پڑھتے کیسے تھے اور ایک ساتھ پڑھتے تھے؟ اور ذرا ان دونوں کی تاریخ ولادت کو تو دیکھیں, آپ کو سمجھ میں آئے گا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں 8 سال اشرف علی تھانوی سے بڑے تھے. کتنے؟ 8 سال بڑے تھے. اور یہیں سے غور کرے کہ 13 سال 10 ماہ اور 5 دن کی عمر میں آپ مکمل تمام علوم مروجہ پہ دسترس حاصل کر لیتے ہیں. یعنی عالم بن گئے, فاصل بن گئے, مفتی بن گئے, سارے علوم حاصل کر لیے. تو جب آپ 13 سال کی عمر میں عالم بن گئے اور 8 سال آپ بڑے ہیں اشرف علی تھانوی سے, تو اس وقت ان کی کتنی عمر ہوگی؟ آپ کی 13 سال تو ان کی 5 سال عمر ہوگی. اور 5 سال کی عمر میں معلوم ہے کیا کرتا تھا وہ, پڑھے آپ سوانح اشرف کو اور ان کے سوانح کو تو آپ کو پتا چلے گا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایک چال چلتے ہیں کہ یہ آپس میں دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے. کبھی اعلیٰ حضرت بریلی شریف چھوڑ کر کے آپ کسی اور بارگاہ میں نہیں گئے. ہاں ماررہ مطہرہ آتے تھے, معرفت اور تصوف کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے ان تمام پیر سادوں کے پاس اور اپنے پیر خانے میں آ کر کے آپ علم حاصل کرتے تھے. لیکن باضابطہ قائم کسی اور دوسرے ادارے میں جا کر کے سرکار اعلیٰ حضرت علم حاصل نہیں کیے. یہ جائے کہ دارالعلوم دیوبند جائے اور اشرف علی تھانوی کے ساتھ علم حاصل کرے. نہیں 8 سالہ زندگی آپ کی اونچی ہے, 8 سال وہ آپ سے چھوٹا ہے. آپ 13 سال کی عمر میں مکمل عالم بن جاتے ہیں, جب اشرف علی تھانوی 5 سال کی عمر میں ہے. اور 5 سال کی عمر میں بچہ گلی کوچوں میں کھیلتا پھرتا رہتا ہے, بھلا ایک ساتھ کیسے علم حاصل کرتے؟ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اگر کوئی یہ کہہ کر کے آپ کے ذہن کو خراب کرے تو آپ انہیں بتا دینا, دیوانوں یہ جھگڑا صرف 2 مولویوں کا نہیں ہے, یہاں جھگڑا ایمان کا ہے, عشق رسول کا ہے. یہاں ذاتی جھگڑا نہیں, یہاں تو عشق رسول کا جھگڑا ہے. کہ جب ان باطل فرقوں نے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے میں تلے ہوئے تھے, جب عظمت مصطفیٰ کو لوٹنے لگے, جب اللہ کے رسول کے علم غیب پہ حملے ہونے لگے, جب مصطفیٰ جان رحمت کے ختم نبوت پہ حملے ہونے لگے, قرآن کے عظمت پہ حملے ہونے لگے, تب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو سمجھ میں آیا کہ جھگڑا یہ ذاتی جھگڑا نہیں ہے, بلکہ عشق مصطفیٰ کا جھگڑا ہے, ایمان کا جھگڑا ہے, سچے عقیدے کا جھگڑا ہے. جو ایمان, جو عشق رسول کی دولت اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو مسلمانوں, یہاں جھگڑا 2 مولویوں کی ذاتی جھگڑا نہیں ہے, بلکہ یہاں جھگڑا عشق رسول کا ہے. اس لیے آپ اس چیز کو نہ سمجھیں کہ صاحب یہ 2 فرقے ہیں, دونوں مولانا آپس میں لڑ گئے, دونوں نے اپنے اپنے گروپ بنا لیے. نہیں, بالکل آپ کتابوں کا مطالعہ کریں, آپ سمجھیں, علماء سے رابطہ کریں,
تب جا کر کے آپ ان چیزوں پہ فیصلہ لیں۔ آج عام انسان بھی یہ بولتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے ان جاہلوں سے بچے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کا مطالعہ کرے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیقی معاملات تو دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، کیسی کیسی تحقیقیں آپ نے فرمائی ہے۔ پانی کے تعلق سے پانی پہ آپ نے ایسی تحقیق کی ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے پانی پہ ایسی تحقیق فرمائی ہے کہ پانی کو بھی پانی کر دیے ہیں۔ ایسی تحقیق آپ نے فرمائی ہے پانی کے رنگ کے تعلق سے، رنگ، پانی کا رنگ کیسا ہے بتاؤ۔ آج ہم میں کتنے سائنسداں ہیں، کتنے ایسے پڑھنے والے پڑھے لکھے لوگ جو اپنی پڑھائی پہ، اپنے سندوں پہ اور اپنے صحاف سرٹیفکیٹ پہ وہ ناز کرتا ہے میں فلاں انجینئر ہوں، میں اس طرح کے سائنس پڑھتا ہوں، سائنس میں نے یہ ترقی کی ہے۔ لیکن ذرا ان کو پلٹ کے کہہ دے کہ ذرا آپ پانی کے کلر پہ بحث تو کرے کہ پانی کا کلر کیسا ہے، پانی کا کلر کیا ہے، اس کا نام کیا رکھا جائے، سفید ہے، کالا ہے، براؤن ہے، کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب استفتاء آیا کہ آپ ذرا پانی کے کلر کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں، اس پہ تحقیق کی، آپ بات پیش کرے۔ میرے امام نے جب قلم اٹھایا ہے، قسم خدا کی دلیلوں کے بھرمار لگا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، مکمل ایک کتاب اس پہ لکھ دیتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آنے والے نے کہا کہ ذرا بتائیے کہ یہ پانی کا رنگ کیسا ہے، پانی کا رنگ کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے۔ تحقیقی آپ بات سنیں اور ذرا اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ بتائے کسی جماعت میں ایسے شان والے عالم ہو تو بتائے، بتائے کسی فرقہ ہے باطلہ کے پاس ایسا انمول ہیرا ہو تو بتا دے جنہوں نے ایسے باریک مسائل پہ قلم اٹھایا ہو اور بے شمار سائنسدانوں کے کو ایسے دندان شکن جواب دیے ہیں کہ صاحب ایک سے ایک بڑے سے بڑے دانشور، بڑا سے بڑا سائنسداں سرکار اعلیٰ حضرت کے قدموں میں اپنا سر جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسی تحقیق آپ نے فرمائی ہے، بے شمار تحقیقات ہے، بس ایک تحقیق مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پانی کے تعلق سے پوچھا گیا کہ پانی کا رنگ کیسا ہے، اور آپ سے پہلے، آپ سے کیسوں سال پہلے تین بڑے بڑے عالموں نے پانی کے رنگ پہ بحث کی ہے، انہوں نے تحقیق کی ہے، لیکن تینوں کے دلائل کو سرکار اعلیٰ حضرت نے رد فرما کر کے اپنا صحیح قول کہ پانی کا رنگ کیا ہے وہ آپ نے پیش کیا ہے۔ یاد رکھیں تین نظریہ ہے پانی کے تعلق سے، سرکار اعلیٰ حضرت سے پہلے جو تین بڑے بڑے عالموں نے پانی کے رنگ کے تعلق سے بحث کیے ہیں، ان میں سے ایک علامہ احمد بن شامی ترکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، ان کا نظریہ ہے کہ پانی کلر لیس ہیں، یعنی پانی کا خود کا کوئی کلر نہیں ہے، جس برتن میں رکھو اور وہ برتن کا جو رنگ ہوتا ہے پانی میں وہی رنگ آ جاتا ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، ہرے برتن میں، ہرے کلر کے برتن میں پانی رکھو تو پانی آپ کو ہرا نظر آئے گا، آپ سفید برتن میں رکھو پانی آپ کو سفید نظر آئے گا، لال کلر کے برتن میں رکھو پانی آپ کو ہلکا لال نظر آئے گا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ پانی بہت ہلکی چیز ہے جو کسی کے بھی کلر کو اپنے اندر لے لیتی ہے، اس لیے پانی کلر لیس ہے، ان کا خود کا کوئی کلر نہیں ہے۔ یہ جب انہوں نے کہا سرکار اعلیٰ حضرت تحقیق فرمانے لگے، اب ان کے نظریے کو آپ نے بازو میں رکھا، پھر دوسرے عالم کے نظریے کو دیکھا، ایک عالم دین آج سے 100 150 200 300 سال پہلے انہوں نے پانی کے رنگ پہ تحقیق کیا، حضرت علامہ یوسف بن سعید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پہ تحقیق کیا، انہوں نے فرمایا کہ پانی کا کلر سفید ہے۔ اس پر انہوں نے 3 دلیلیں دی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ مشاہدہ، جب ہم دیکھتے ہیں تو پانی ہمیں سفید نظر آتا ہے، اس کا مطلب پانی کا کلر سفید ہے۔ اور ایک حدیث سے انہوں نے دلیل دیا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ میرے حوض کوثر کا پانی زعفران سے، مشک سے زیادہ خوشبو ہے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور دودھ سے زیادہ وائٹ ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے تو اس کا مطلب پانی کا رنگ سفید ہے، اس لیے اب کلر پانی کا ہمیں سفید کہنا چاہیے۔ اور تیسری دلیل انہوں نے یہ دیا ہے کہ صاحب پانی کو جب ہم فریج میں جمع کرتے ہیں تو برف تیار ہوتا ہے، تو برف کا کلر کیسا ہوتا ہے؟ سفید ہوتا ہے، اس کا مطلب پانی کا کلر سفید ہے۔ یہ تینوں دلیل اس عالم دین نے جو آج سے کئی سو سال پہلے پانی کے رنگ کے تعلق سے تحقیق کیا، آپ نے ان کے دلیلوں کو بھی سامنے رکھا۔ تیسرے عالم نے فرمایا جن کا نام علامہ صفوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، انہوں نے پانی پہ تحقیق کیا، رنگ پہ، کہا پانی کا رنگ کالا ہے۔ اس پر دلیل حدیث سے دیا انہوں نے کہ حضرت
حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشان نبوت میں اکثر رہا کرتا تھا، اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے ہیں۔ ان کے تعلق سے آتا یہ ان کا کہنا تھا کہ کئی دن ایسے گزر جاتے تھے سرکار کے گھر میں کہ چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی۔ بس حضرت عائشہ سے انہوں نے پوچھا کہ ان دنوں میں آپ کا گزارا کیسے ہوتا؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے دو کالی چیزوں پہ ہمارا گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور ایک زمزم شریف۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے دو کالی چیز فرمائے، ایک کھجور، تو کھجور تو کالی ہے ہی، اب زمزم شریف ان کو بھی کالی کہہ دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا رنگ کالا ہے۔ یہ تین بڑے امام، بڑے عالموں نے پانی کے رنگ پہ بحث کیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پاس جب یہ تحقیقی مسئلہ آیا کہ آپ بتائیں پانی کا رنگ کیا ہے، آپ نے ایسی تحقیق فرمائی، ایسی تحقیق فرمائی کہ اہل علم دنگ رہ جاتے ہیں کہ اللہ نے کہاں سے کتنا علم امام احمد رضا کو عطا فرمایا تھا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ان تحقیقات کو پڑھنے کے بعد سارے علماء کہتے ہیں کہ اب تک ہم لوگ علم لدنی کے تعلق سے پڑھتے تھے، لیکن جب ہم نے احمد رضا کے تحقیقات کو پڑھا ہے، ان کے فتووں کو پڑھا ہے، ان کے رسائل کو پڑھا ہے، تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ علم لدنی ہے، یعنی جس سے اللہ علم عطا فرما دے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اب سرکار اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا پانی کے رنگ کے تعلق سے، جو پہلا نظریہ تھا کہ پانی کلر لیس ہے، آپ نے ان کے دلیلوں کو ان کے دلیل کیا تھے کہ صاحب پانی کلر لیس ہے، یعنی جو کلر آ جائے بس وہی کلر وہ پانی اپنے اندر لے لیتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا کہنا ہے کہ پانی کا کوئی کلر نہیں، لیکن سرکار کی حدیث آپ بھول گئے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانی کے تعلق سے فرماتے ہیں پانی کے تین وصف ہے، اگر ان میں سے ایک وصف بدل جائے، تبدیل ہو جائے، تو وہ پانی قابل استعمال نہیں، نہ وضو کر سکتے ہیں، نہ نہا سکتے ہیں، نہ دیگر استعمال میں لے سکتے ہیں۔ اور وہ تینوں وصف کیا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے پانی کے تین وصف ہے، ایک مزہ، ایک بو اور ایک رنگ۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر پانی کا مزہ بدل جائے تو وہ اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ مثلاً آپ وضو خانے میں وضو کر رہے ہیں، پانی کا ایک ٹیسٹ ہے، مزہ ہے، اب اگر اس میں کوئی گندی چیز مل جائے اور اس کا مزہ آپ کے منہ میں آ جائے تو سمجھ لیں کہ وہ پانی قابل استعمال نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے حدیث میں فرمایا پانی کے تین اوصاف ہیں، ایک مزہ، ایک بو اور ایک رنگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ پانی کا رنگ بدل جائے تو وہ پانی قابل استعمال نہیں۔ جملے پہ غور کرنا، اعلیٰ حضرت دلیل دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پانی کلر لیس ہے، ان کا خود کوئی کلر نہیں، اگر کلر نہ ہوتا تو میرے آقا کیسے ارشاد فرماتے کہ پانی کا رنگ اگر بدل جائے تو وہ قابل استعمال نہیں۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ پانی کا خود کا ایک اپنا کلر ہے، جبھی تو میرے آقا نے پانی کے کلر کا ذکر فرمایا۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے تحقیق فرمائی۔ اب صاحب یہاں سے ان کی بات رد ہو گئی، لیکن یاد رکھیں یہ ایک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سے ان کو جواب دیا، اور آپ سائنس کی دنیا میں آ کر کے جواب دیتے ہیں کہ ہر وہ شے جو دیکھی جاتی ہے ان کا خود کا کوئی نہ کوئی کلر ہوتا ہے۔ جس چیز کا کلر نہ ہو، رنگ نہ ہو، وہ چیز مشاہدے میں دیکھنے میں نہیں آتی ہے۔ ہوا ہے، سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں ہوا ہے، لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے ہوا کو دیکھا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کوئی کلر ہی نہیں، کوئی رنگ ہی نہیں ہے، وہ آنکھوں میں سما نہیں سکتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سائنس سے جواب دیتے ہیں کہ جب پانی کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ کلر ہے، جب تو دیکھ پا رہے ہیں۔ تو حدیث سے بھی ثابت کر دیے کہ پانی کا کلر ہے، اور سائنس سے بھی آپ تعریف کرتے ہیں کہ پانی کا کچھ نہ کچھ کلر ہے، جب تو ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس عالم دین جو کئی سو سال پہلے تحقیق کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ پانی کا کوئی کلر نہیں، حدیث سے اور سائنس سے اعلیٰ حضرت نے ان کی تحقیق کو رد فرمایا۔ یاد رکھیں مسلمانوں، یاد رکھیں وقت قریب، وقت ختم ہو چکا ہے۔ بس اسی پہ دو لفظ اور کہہ کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں تاکہ اگلے ہفتہ اور آپ اس تحقیق پہ بات کروں آپ کے سامنے۔ دیکھیں سرکار اعلیٰ حضرت نے تین چیز پانی کے تعلق سے فرمایا مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کے حوالے سے کہ تین چیز ہے، رنگ، بو، مزہ۔ اگر یہ تبدیل ہو جائے یا ان میں
میں سے ایک چیز بدل جائے وہ پانی قابل استعمال نہیں۔ یاد رکھنا، ہم اور آپ وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں نا، تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سے دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی چڑھاتے ہیں۔ یہ تینوں چیز وضو میں کیا ہے؟ بولیے سنت ہے۔ اور اس کے بعد چہرہ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، صاحب پیروں کو دھوتے ہیں، یہ فرض ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کے ذہن میں خیال آیا، بات آ گئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ مسئلہ بھی معلوم ہو جائے اور اس حدیث کی تحقیق بھی آپ کو معلوم ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یار فرض وہ ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، سنت اسے کہتے ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں، اسے سنت کہا جاتا ہے۔ اب آخرکار وضو میں فرض کا مقام بعد میں رکھا گیا، پہلے 3 سنتیں ہم ادا کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سمیت دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی چڑھاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض بعد میں، حکم الہی بعد میں، سنت رسول پہلے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ لے کر کے بے شمار وقت کے عالموں کے پاس پہنچے، بڑے بڑے مفتیوں کے پاس پہنچے، سب نے کہا نہیں اللہ نے وضو کا یہی حکم دیا، ایسے کرنا چاہیے، اللہ کے رسول نے ایسے وضو کر کے بتائے اور ایسے کرنا چاہیے۔ لیکن ان کا سائل کا یہ کہنا تھا کہ میں تشفی بخش جواب ڈھونڈا، کہیں نہ پایا۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ اگر تشفی بخش جواب چاہتے ہو تو کہیں اور مت جاؤ، سیدھے بریلی احمد رضا کے پاس جاؤ، صحیح جواب تمہیں مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سوال لے کر کے پہنچا، دوپہر کا وقت تھا، سرکار اعلیٰ حضرت اتفاق سے آپ ظہر کی نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے۔ وضو خانے میں ایک شخص آیا، کہا حضور میں ایک پیچیدہ مسئلہ لے کے آیا ہوں، بڑے بڑے عالموں کے پاس گیا، کہیں پہ تشفی بخش جواب نہیں ملا، تسلی حاصل نہیں ہوئی، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، بعد نماز ظہر مجھے تھوڑا سا وقت دیں تاکہ میں اپنا سوال رکھوں اور آپ جواب دے سکے۔ پیچیدہ مسئلہ ہے، بڑا ہارڈ مسئلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت وضو فرما رہے ہیں، ان کو کیا معلوم ہے کہ میں کہاں آیا ہوں، میں کس عالم ربانی کے پاس آیا ہوں، میں کن کے پاس آیا ہوں۔ یہاں پیچیدہ اور مشکل کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہاں تو بڑا سے بڑا مسئلہ آنے واحد میں پل بھر میں حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کا بولو تو صحیح کیا سوال ہے؟ نہیں حضرت بڑا پیچیدہ ہے، بڑے بڑے عالموں کے پاس گیا، نماز کے بعد مجھے وقت دے دیجیے گا۔ سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ تو صحیح، اگر پیچیدہ ہے تو بعد میں، نہیں تو ابھی آپ کو بتا دوں گا۔ ان کے لیے پیچیدہ ہے، دنیا والوں کے لیے پیچیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت جو وارث، جو ایسے عظیم عالم ربانی ہے، آپ کے لیے یہ پیچیدہ نہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پوچھنا ہے کہ یہ جو 3 سنتیں وضو میں پہلے ہے، فرض سے پہلے فرض ہونا چاہیے، بعد میں سنتیں، لیکن یہاں سنتیں پہلے، فرض بعد میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو نے حدیث نہیں پڑھا، اب آنے واحد میں ان کے لیے پیچیدہ مسئلہ ہے، آپ کے لیے بڑا آسان۔ آپ نے فرمایا، سرکار نے حدیث میں فرمایا ہے کہ وضو اس پانی سے ہمارا ہوگا جس میں تینوں وصف برقرار رہے، اگر یہ تینوں اوصاف میں سے ایک وصف بدل جائے وہ پانی وضو کے قابل نہیں، نہانے کے قابل نہیں۔ ایک رنگ ہے، ایک بو ہے، ایک مزہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنتوں کو پہلے رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ سنت کے ذریعے سے پانی کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نادان، جب ہم چلو میں پانی لیتے ہیں کلائی دھونے کے لیے تو ہماری نظر پانی پہ ہوتی ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پانی کا کلر اچھا ہے، اب ایک ٹیسٹ میں پانی پاس ہو گیا، پھر ہم کلی کرتے ہیں تو پانی کا مزہ پتا چلتا ہے، اگر اچھا ہے صحیح ہے تو دوسرے ٹیسٹ میں پانی پاس ہو جاتا ہے، جب ہم ناک میں چڑھاتے ہیں تو پھر ہمیں پانی کی بو کا احساس ہوتا ہے، یہاں بھی یہ پاس ہو جاتا ہے۔ جب تینوں ٹیسٹ سے یہ پانی پاس ہوتا ہے تب جا کر کے یہ پانی فرض کو ادا کرنے کے لیے، فرض کو مکمل کرنے کے قابل ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ نے یہ جواب دیا، کھڑے کھڑے اس انسان نے کہا تھا، اے رضا ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے کہ جہاں بے شمار علماء اپنے گردن کو جھکا دیتے ہیں، میرے امام آنے واحد میں وضو کے حالت میں اس کا جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ اور دیکھیں آگے ابھی 2 مسئلہ اور رہ گیا ہے، دونوں جو پانی کے تحقیق پہ انہوں نے نظریہ پیش کیا، ایک نے کہا
کہا دودھ یعنی پانی سفید ہے، اور ایک نے کہا کالا ہے۔ انہوں نے کہا کلرلیس ہے، آپ نے ان کو دلیل سے سمجھا دیا۔ اب یہ دونوں تحقیقی مسئلہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ آپ سماعت کریں گے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اعلیٰ حضرت نے کتنی بڑی تحقیق پانی پہ فرمائی ہے، اور پانی پہ ایسی تحقیق کی ہے کہ پانی کو آپ نے پانی کر دیا ہے۔ اس کا نام ہے احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان، جن کا عرس پاک اسی مہینے میں صفر المظفر کے 25 تاریخ کو بڑے دھوم دھام کے ساتھ، بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ شہر بریلی اور جہاں جہاں آپ کے ماننے اور چاہنے والے ہیں وہاں بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہمارے ان بزرگان دین کے فیض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو حضرات سنتیں ادا نہیں کہ وہ کر لیں۔